الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله بقوله وأعوذ بك من الحول بعد الكون. محترم سامعین، قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز القدر بھائیوں، پہلی گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کو سننا، سنانا اور پڑھنا پڑھانا یہ بہت ہی مبارک مجلس ہوتی ہے جب تک پوری توجہ اس طرف نہ ہو تو انسان فائدے سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے پہلی یہ گزارش کروں گا کہ یہ موبائل یہ بند کر دیں، اس کی آواز نہیں آنی چاہیے، مجھے بھی پریشانی ہوگی اور آپ حضرات کے بھی استفادے میں فرق پڑے گا۔ اس لیے سب بھائی اس کو چیک کر لیں اور اپنے موبائل بند کر دیں۔ 1 گھنٹے میں انشاءاللہ اللہ کے کرم سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایمرجنسی۔ گھنٹے کے بعد آپ کھول رہے ہیں تو یہ سب سے پہلے میری گزارش ہے۔ اور درس کے حوالے سے سب سے پہلی بات جو مجھے بھی اور آپ کو بھی اچھی طرح سبق سمجھ کر یاد کر لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جلال نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے۔ اس سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندگی کسے کہتے ہیں؟ مختصر لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ انسان اس طرح زندگی گزارے جس طرح اللہ کو پسند ہے، جس طرح اللہ کو پسند ہے زندگی، اس کا عقیدہ، اس کا عمل، اس کا قول، اس کا فعل، اس کے دل کے افعال، جسم کے افعال، یعنی زندگی تمام شعبوں میں اس طرح وہ بن کر رہے جو اللہ کو پسند ہو، اس کو اللہ کی عبادت اور بندگی والی زندگی کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی بندگی کتنی دیر تک کرتے رہنا چاہیے؟ اگر کوئی شخص 1 مہینہ اعتکاف کر دیتا ہے، بیت اللہ میں بیٹھ جائے
اور ایک پورا مہینہ رمضان المبارک کا اعتکاف کر رہے، 500 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرے اور سارا دن اللہ عز و جلال کے گھر کا طواف کرتا رہے اور ساری رات وہاں کھڑے ہو کر قرآن پڑھے سنے، اور جب مہینہ ختم ہو جائے تو وہ یہ سمجھ لے کہ میں نے ایک مہینہ ایسی زندگی گزار لی ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اب اس کے بعد میری ایک کی ہوئی عبادت اور جو ایک مہینہ میں نے ایک زندگی گزاری ہے، یہ میری نجات کے لیے کافی ہے، میں بخشا گیا ہوں، اور یہ جتنی نیکیاں میں نے کمائی ہیں یہ میرے لیے ذخیرہ ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد مجھے چھٹی ہے، میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں، جو ایک رمضان میں نے ایسا گزار لیا ہے وہ میری نجات کے لیے کافی ہے۔ آپ حضرات کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ سوچ کہ ایک مہینہ میں نے اچھی زندگی اور مثالی زندگی گزار لی ہے یہ میری نجات کے لیے کافی ہے؟ یہ فکر اور سوچ عیسائیوں کے اندر تو موجود تھی، وہ اپنے پادری کے پاس جاتے تھے اور اس کی خدمت کرتے تھے، اس کو نظر و نیاز پیش کرتے تھے، اور پادری یہ لکھ کر دے دیتے تھے کہ آپ یہ بخشے ہوئے ہیں۔ اس کو عربی زبان میں سکوک اور غفران کہتے تھے کہ مجھے بخشش کا چیک مل گیا ہے، اب میں اس کے بعد جیسی چاہوں زندگی گزار لوں، مجھے بخشش کا ٹکٹ مل گیا ہے اور میں بخشا ہوں۔ اور یہ طریقہ ہندوؤں کے اندر لکھا ہے، وہ بھی جس کو کہتے تھے نا کہ گنگا نہا کر آیا ہے، وہ چند دن چلا کاٹتے تھے، اور وہ چلا کاٹنے کے بعد پھر وہ گنگا میں جا کر نہاتے تھے اور کہتے تھے کہ اب میں گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو گیا ہوں، مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، اس کے بعد مجھے اعمال کی ضرورت نہیں۔ لیکن یاد رکھیں آپ میرے مسلمان بھائی، اس چیز کو اچھی طرح یہ بھی سبق ہے کہ ہمارے اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں، ہمارے اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کسی کو زندگی کے اندر بخشش کا چیک دے دیا جاتا ہے اور وہ اس کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے تو اس کی نجات کے لیے وہ کافی ہو، ایسا اسلام کے اندر کوئی ہمارے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جلال اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اس کائنات میں اللہ عز و جلال کی سب سے محبوب اور مقدس ترین ہستی ہیں، ان کو اللہ عز و جلال فرما رہے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ پتہ چلا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کی زندگی، اللہ کی مرضی والی زندگی اور اللہ کی پسندیدہ زندگی اتنی دیر تک گزارنی ہے جب تک موت نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں اصول یہ ہے، اسلام کے اندر قاعدہ یہ ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جب آپ کو موت آئی تھی اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی؟ اس وقت آپ اللہ کی بندگی میں تھے یا اللہ عز و جلال کی نافرمانی میں تھے؟ اللہ
جلال کی اطاعت میں تھے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تھے، پہلی زندگی کا اعتبار نہیں ہوتا۔ جو خاتمے والی زندگی ہے انما الاعمال بالخواتیم، بلکہ میں آپ حضرات سے یہ تلاش کروں گا کہ یہ دو لفظوں کی حدیث ہے، اس کو آپ زبانی یاد کر لیں، اس حدیث کو آپ زبانی یاد کر لیں، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ آپ نے یہ واقعہ ضرور سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا گیا۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہے۔ اور پھر وہ ایک آدمی کے پاس گیا جس کو وہ عالم سمجھتا تھا کہ کیا اللہ جلال میری یہ توبہ اور استغفار کو قبول کر دیں گے؟ کوئی میری نجات کا راستہ ہے کہ میں نے 99 معصوم جانوں کو قتل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کی نجات کا کوئی راستہ نہیں، اتنے لوگوں کو ناحق آپ نے قتل کیا ہے، حالانکہ ایک معصوم جان کو قتل کریں تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایک مومن جان کو قتل کرتا ہے تو اس کی 4 سزائیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں کہ اس کا بدلہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے، اور اللہ کا اس پر غضب ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ اور 5ویں فرد جرم یہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے ایک بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے، ایک جان کو قتل کرنا، اور اس نے تو 99 جان کو قتل کیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کی نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ اس نے کہا چلو 100 پورا کرتے ہیں، اس نے اس کو دفاع کیا۔ آپ کو کسی عالم کے پاس گیا تو صحیح ان کا عالم اس سے جا کر پوچھا، اس نے کہا کہ نہیں، اگر آپ اللہ عز و جل سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنی زندگی کو بدل لیتے ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ رہ کر آپ اتنے بڑے جرم کرتے رہے ہیں، گناہ کرتے رہے ہیں، اس بستی کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی صحبت میں آپ چلے جائیں تو اللہ آپ کی توبہ قبول کریں۔ چنانچہ وہ اپنی بستی چھوڑ کر خالص توبہ کرتے ہوئے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا اور راستے میں اس کو موت آتا۔ اب اس کو موت کس حالت میں آئی ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم، اس کا خاتمہ اس چیز پر ہو رہا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے ان گناہوں کی معافی مانگی، توبہ کی، خالص توبہ کی، اور اپنا گھر بار چھوڑ کر نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے وہ وہاں سے نکل پڑا ہے۔ راستے میں اس کو موت آئی ہے تو عذاب کے فرشتے بھی حاضر ہو جاتے ہیں اور جنت کے فرشتے بھی حاضر ہو جاتے ہیں اس کی روح کو لینے کے لیے۔ اللہ عز و جل فیصلہ فرماتے ہیں کہ سلیم کو آپ معاف کریں۔ اللہ عز و جل کو اس کی یہ ندامت، اس کی یہ توبہ اور اس کا استغفار اتنا پسند آتا ہے کہ وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف زمین کو سوکھنے کا حکم دیتے ہیں تو زمین کا جو گرمائش اس طرف وہ کم ہو جاتی ہے، تو اللہ عز و جل جنت کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اس کی روح کو قبض کریں اور جنت کا اس کو لباس پہنائیں اور جنت کا اس کے لیے بچھونا بنائیں اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دیں۔ وہ شخص جنتی بن گیا، 100 آدمیوں کا قاتل ہے
لیکن خاتمہ اس کا اللہ سے توبہ اور استغفار پر تھا۔ اللہ عز و جلال نے اس کے اتنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس کو اور سمجھنے کے لیے ایک مثال میں اور عرض کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک ہے کہ ایک نوجوان یہودی تھا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا، بیٹھا کرتا تھا اور آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ پانی بھر کر دے دیا، آپ کے جوتے سیدھے کر دیے۔ وہ آپ کی مجلس سے غائب ہوا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ نوجوان کیوں نہیں آ رہا؟ آپ کا حسن اخلاق بھی دیکھیں کہ ہمارے سیدنا و حبیبنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھنے والے غیر مسلم کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ اب یہ غائب ہے تو کہاں چلا گیا، خیر تو ہے۔ صحابہ کرام نے آپ کو بتایا کہ وہ بیمار ہو گئے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ آئیے چلے اس کے گھر چلتے ہیں اور اس کی تیمارداری کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک یہودی اور کافر کی تیمارداری، یہ وہ اخلاق تھا میرے اور آپ کے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور تیمارداری کسی مسلمان کی جائے تو اس کے کتنے فضائل ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ آپ کے گھر تشریف لے گئے، جا کر پاس بیٹھ گئے تو اس کا باپ وہ سب کی طرف تورات لیے اس کی تلاوت کر رہا تھا کہ بچے کو شفا ہو جائے۔ آپ جا کر بیٹھے، اس کا حال پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، ہے نوجوان پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ یہودی تھا، لیکن اس نے آپ نے جب اسلام پیش کیا تو اس نے اپنے باپ کی طرف نگاہ اٹھائی کہ میرا باپ مجھے کہیں ڈانٹے گا یا میرے اوپر یہ ناراض ہوگا، تو باپ نے یہ کہہ دیا آتے ابو القاسم کہ ابو القاسم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں مان لو۔ اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ماتا کلمہ پڑھا اور فوت ہو۔ اب اس کا خاتمہ کس چیز پر تھا؟ پہلے اعمال کو اب آپ نہ دیکھیں، وہ یہودی تھا، اس نے اسلام کو پہلے قبول نہیں کیا، لیکن خاتمہ کس چیز پر ہے؟ یہ اسلام پر ہے، کلمہ پڑھا ہے۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں کہ جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا۔ خاتمہ کس چیز پر ہو؟ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں حج کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ راستے میں آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے، تو احرام باندھا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ احرام جب باندھ دیا جائے اور میقات آ جائے تو پھر سب کو ننگا رکھتے ہیں، دو چادریں ایک پیچھے اظہار ہوتی ہے، تہمت باندھ دیتے ہیں اور ایک چادر اوپر لپیٹ دیتے ہیں، اس کو آپ احرام کہتے ہیں۔ احرام کی حالت میں ہے یہ شخص، آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے، تو کیا ہوا کہ اپنی سواری سے کیا اور یہ گردن کی ہڈی ٹوٹی اور وہ فوت ہو۔ اب یہ کس حالت میں فوت ہوا ہے؟ احرام کی حالت میں، سر ننگا ہے،
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کتنے اچھے یہ الفاظ ہیں. اسی حالت میں وہ کیا ہے اور فوت. میرے اور آپ کے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کفنوہ فی ثوبیہ اللذین احرم فیہما ولا تغطوا رأسہ ووجہہ. کہ میرے صحابہ اس کو کفن دینا ہے تو آپ بھائیوں کو اس مسئلے کا علم ہوگا کہ میت کو مصنون کفن یہ ہے کہ 3 چادریں وہ کفن کے لیے ہوتی ہیں. 3 چادروں میں میت کو لپیٹ دیا جائے یہ کفن. لیکن یہ شخص چونکہ اس نے 2 چادریں پہنی ہوئی تھی آپ نے فرمایا کہ اس کو کفن بھی 2 چادروں میں دو جس میں اس نے احرام باندھا ہوا تھا. وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ اور اس کے سر اور چہرے کو نہ ڈھانپو. جب قبر میں اتارو قبر میں جب اس کو یہ اتارو دفن کرو تو اس کے سر کو بھی ننگا رکھو اور چہرے کو بھی ننگا رکھو. کیوں؟ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. یہ جب قیامت کے دن قبر سے اٹھا کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو یہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہو اللہ کے سامنے آئے گا. جس حالت میں جس کیفیت میں موت آئی اسی کیفیت میں اللہ کے سامنے پیش ہوا. من مات علی شیء بعثہ اللہ علیہ یوم القیامہ. تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ زندگی میں کیا کیا کیا, دیکھنا یہ ہے کہ خاتمہ کس چیز پر ہوا. اب کیا خاتمے کا مجھے اور آپ کو پتہ ہے؟ کوئی ہمارا بھائی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے پتہ ہے کہ کب خاتمہ یہ ہوگا, کس دن ہوگا, اس دن میں اپنے آپ کو صحیح بنا لوں گا. یہ کسی جان کو پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. یہ قرآن کہتا ہے کہ کسی شخص کو کسی جان کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کل کیا کرنا ہے. گھر سے اور پروگرام بنا کر انسان نکلتا ہے لیکن اس کی میت گھر آ جاتی ہے. کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. انسان رات کو بڑے منصوبے بنا کر سوتا ہے لیکن جب صبح اٹھتی ہے صبح کو اٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گھر والے ہلاتے ہیں, آواز نہیں دیتا, پتہ چلتا ہے کہ موت ہو چکا ہے. ہمارے پچھلے دنوں میں ایک ہمارے یہ دوست تھے, وہ ریاض سے گاڑی پہ جا رہے تھے, ایکسیڈنٹ ہوا اور گھر والوں کو ہفتے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد تو فوت ہو. یہاں ان کے دوستوں کو تیسرے چوتھے دن وہاں ڈھونڈنے نکلتے ہیں, اسپتالوں میں جاتے ہیں اور یہ شہداء کے پاس جاتے ہیں. تیسرے چوتھے دن جا کر پتہ چلتا ہے کہ اس کی تو لاش پڑی. اس لیے مجھے اور آپ کو ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا خاتمہ کس دن ہوگا, کس وقت ہوگا, کس جگہ پہ ہوگا. آپ کو رہتا تھا قصور کے علاقے میں لیکن اس کی موت لکھی ہوئی تھی یہ ریاض روڈ پر, اور وہاں سے آیا ہے, کسی اور کام آیا ہے, موت اس کو گھیر کر ادھر لے آئی ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک صحت مند انسان بڑے منصوبے بنا کر نکلتا ہے لیکن اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوگا اس کو پتہ نہیں ہے, کب ہوگا. اس لیے
ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ ابھی موت آئی، ابھی موت آئی۔ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے بندے جب صبح ہو جائے تو پھر اچھا کام شام تک لیٹ نہ کرنا کہ شام کو کرنے، شام کا انتظار نہ کرو، اپنے آپ کو صبح کے وقت ہی موت کے لیے تیار کر لو۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ، اور جب شام ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ ہماری آخری شام ہے۔ انتظار نہ کرو کہ نہیں ہم ہفتے کے بعد یہ کام کر لیں گے، نہیں، فَلَا تَنتَظِرِ الصَّبَاحَ۔ پتہ نہیں کہ صبح کا سورج آپ کی زندگی کے اندر نکلتا ہے، آپ کی موت میں نکلتا ہے، یا آپ کی بیماری میں نکلتا ہے، یا آپ کی صحت میں نکلتا ہے۔ بہت سے ہمارے نوجوان اور بھائیوں کے پاس شیطان آتا ہے اور وہ ان کو کیا امیدیں دلاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ یہ پھر داڑھی رکھنا، جب عمرہ کرنے کے لیے جاؤ گے، حج کرنے کے لیے جاؤ گے تو پھر پابندی سے 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لینا اور داڑھی بھی رکھنا۔ ایک ہمارے پڑوس میں ہمارے دوست رہتے تھے تو ہم ان سے کہتے کہ میاں صاحب آپ داڑھی رکھ لیں، ماشاءاللہ آپ نمازی ہیں، تو وہ پتہ کیا کہتے جی میں جب ریٹائر ہو جاؤں گا آپ مجھے اپنی ملازمت میں کئی الٹے سیدھے کام کرنے پڑتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں جب داڑھی رکھوں تو کوئی الٹا کام نہ کروں، تو میں جب ریٹائر ہو جاؤں گا پھر میں حج پہ جاؤں گا، تو حج کے بعد بس میں داڑھی بھی چھوڑ دوں گا اور نماز بھی پوری پابندی سے پڑھوں گا۔ ہم ان سے کہتے تھے کہ میاں صاحب کیا آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے کہ ضرور آپ کی اتنی زندگی ملے گی کہ آپ اپنی ملازمت سے ریٹائر بھی ہوں گے، پھر حج پہ بھی جائیں گے، پھر حج کرنے کے بعد ایسی آپ کو توفیق بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اللہ کا کرنا ایسا ہوگا۔ یہ سامنے واقعات ہیں کہ ان پر کافی وہ افسر تھے 4-5، ان پر ایک کیس بنا، جیل میں چلے گئے، وہاں ان کو دل کا اٹیک ہوا، ہسپتال میں چلے گئے اور ہسپتال سے ہم نے خود ان کی لاش اپنے ہاتھوں سے رسول، نہ ریٹائر ہوئے، نہ حج کا موقع ملا، نہ داڑھی رکھنے کا موقع ملا۔ میرے بھائیوں، اس امید پر نیک عمل کو دیکھ کر دینا، میں بعد میں کر لوں گا، میں بعد میں کر لوں گا۔ کس نے بات دیکھی ہے، کس نے کل دیکھا ہے؟ جو کچھ کرنا ہے اب وقت ہے، ابھی کر لیں۔ ماضی یہ تو گزر چکا ہوتا ہے، واپس نہیں آ سکتا، اور مستقبل وہ نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا۔ میں آپ سب بھائیوں سے پوچھتا ہوں، کوئی بھائی مجھے بتا دے کہ کتنی زندگی میری گزر گئی ہے، 30 یا 40 سال، یہ تو پتا چل جائے گا، لیکن کوئی بھائی اب بزرگ آپ میں نوجوان بھی ہے، یہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کیا بتا سکتا ہے کہ اس کی زندگی ابھی 10 سال باقی ہے؟ کیوں بھائی؟ کیا بچے بہت نہیں ہوتے؟ نوجوانوں کے جنازے نہیں اٹھتے؟ نوجوانوں کی میتیں نہیں اٹھتی؟ آخر ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں سوچے تو، اس لیے یہ سب آپ کبھی نہ بھولیں، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ جب تمہیں موت آئے، موت کے وقت کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن جب موت آئے اس حالت میں آئے کہ تم اسلام کے اوپر قائم ہو، مسلمان ہو، اللہ کے ولی اور فرما بردار ہو، تمہارے چہروں پر
तुम्हारे शब रोज में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की नूर और रोशनी को हर वक्त जलवाती है। ठीक है, जब मौत आ जाए, मन अहब्बा लिक़ा अल्लाह अहब्बा अल्लाहु लिक़ाहु, जो शख्स मौत से मोहब्बत करता है, जो शख्स अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह को मिलने से, अल्लाह को मिलने का शौक रखता है, अल्लाह की उसकी मुलाकात का शौक रखता है। हर वक्त याद हमारे बुजुर्गों में लाहौर में हज़रत अल्लामा इस्माइल अली तरीक़ रहमहुल्लाह व तक़ब्बलल्लाहु शहादतहु, उनके मरकज़ में बाद में जो वो सिमादार बने उस मरकज़ के हमारे बुजुर्ग थे और मोहम्मद शेख मोहम्मद यूनुस कसूरी, उनके वालिद गिरामी, उनकी ये आदत थी। मैं कई दफा वहाँ लाहौर गया और मैं देखा था कि एक स्पेशल ड्राइवर और गाड़ी वो उन्होंने अपने अबू जान के लिए रखी हुई थी कि पहली सफ में तकबीरे ऊला के साथ वो नमाज पढ़ते। बूढ़े कमजोर, लेकिन उन्होंने जिंदगी की ये रूटीन बनाई हुई। और जब कभी हम कहते भी कि बाबा जी आप बहुत कमजोर हैं और आप मस्जिद अगर नहीं जा सकते तो आपको दूसर भी है, आप घर में नमाज पढ़ सकते हैं, कहते नहीं। मैं अगर इस हालत में भी मस्जिद में चला जाऊं और मुझे अगर मस्जिद में मौत आ जाए तो ये घर की मौत से बेहतर है। नमाज के अंदर मौत आ जाए तो ये मुझे घर में बैठने से ज्यादा बेहतर है। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो फजर की नमाज पढ़ने के लिए आए तो दूसरी रकअत के आखिरी सजदे में वो गए तो उस सजदे से उन्होंने साथ में उठाया। साथ उनके एक साथी है, वो जब तशव्वुद में बैठा तो उसने बाबा जी को हाथ से कोड़ी से हिलाया कि शायद इनको मुंह आ गई हो, तो जरा हिलाते हैं कि बाबा जी उठ जाएंगे। वो ना उठे, सलाम फेरा और बाबा जी को पकड़ कर हिलाया तो पता चला कि बाबा जी तो अल्लाह को प्यारे। मेरे भाइयों, ये कैसी सादत की मौत है। अब ये बुजुर्ग जब क़यामत के दिन अल्लाह के सामने उठेंगे, अपनी कब्र से उठेंगे, अल्लाह के सामने पेश होंगे तो किस हालत में पेश होंगे? सजदे की हालत। क्या सजदे की हालत से बेहतर कोई और हालत हो सकती? अल्लाह अकबर। सजदे की हालत में मौत आई, क्यों? इसलिए कि उन्होंने अज़्म किया हुआ था कि मैं कोई नमाज तकबीर उला से और पहली सफ से पीछे नहीं रहूंगा और फिर अपने बुढ़ापे को नहीं देखा, अपनी कमजोरी को नहीं देखा। और मैं तो माशाअल्लाह बड़ी अच्छी हालत में। अगर इंसान नेकी के साथ शौक रखता, मोहब्बत रखता और तड़प रखता, अल्लाह से दुआ भी करता हो कि अल्लाह तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, मैं तो पैगंबरों की दुआ पर हैरान हूं। अल्लाह अकबर। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये दुआ है उनकी कुरान करीम के अंदर। हज़रत यूसुफ अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा और प्यारे पैगंबर हैं। तो वो क्या दुआ करते हैं? ऐ अल्लाह अल्लाह तूने मुझे कुएं से निकाल कर तख्ते मिस्र पर बैठा दिया। दुनिया की बहुत बड़ी नेमत मुझे अता कर दी, अब मैं तुझसे दुनिया की नेमत नहीं मांग रहा। रब्बे क़द आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तावील अल-अहादीस, और ख्वाबों की तावील का इल्म भी मुझे आपने अता फरमा दिया। अब मेरी एक ही
تمنا ہے توفانی مسلمہ کہ جب مجھے موت آئے تو میں مسلم ہوں، اسلام کا ہوں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور قیامت کے دن مجھے نیک لوگوں کا انبیاء علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما۔ یہ دعا بھی آپ یاد کرتے ہیں، توفانی مسلمہ وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ، اور میری اور آپ کی پیاری امی جان سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اکثر میں نے دیکھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے، اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر، اپنی اطاعت پر ثابت کرنا، کہ میرا دل کہیں برائی کی طرف نہ پھیر دینا۔ آپ تو یہ دعا کرتے تھے، پیغمبر ہیں، لیکن اس کی ضرورت مجھے اور آپ کو ہے، اس لیے کہ ہم جن فتنوں میں گھر کے فتنے، اولاد کے فتنے، مال اور دولت کے فتنے، اور پھر شیطان کے فتنے، اپنے نفس امارہ کے فتنے، ہمیں تو اس دعا کی بہت ضرورت ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے، میرا دل اپنے دین پر قائم رکھنا اور مرتے دم تک اس پر استقامت نصیب فرمانا۔ میں آپ بھائیوں سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ نے رمضان المبارک میں بڑے شوق سے اور بڑی محبت سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمام مسلمان ان کی زندگی رمضان میں بدل جاتی ہے، اور یہ وہ آثار ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ عز و جلال سرکش شیطانوں کو جبر دیتا ہے، اور پورا رمضان اللہ کی رحمت برستی ہے، اور پورا رمضان شروع سے آخر تک اللہ کی بخشش کی بارش برستی ہے، اور پورا رمضان شروع رات سے، پہلی رات سے لے کر رمضان کے آخری دن تک اللہ عز و جلال اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ فرمایا وَذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، یہ سارا رمضان ہر رات اور دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عبادات آپ نے کی ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ عز و جلال ان عبادات کو قبول فرمائے۔ روزے رکھے ہیں ماشاءاللہ، اپنا قیام کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، اور نیکی کی کے بہانے دیکھی ہیں۔ آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان جائے اور جبے ہوئے شیطانوں کو چھوڑ دیا جائے، جب مقابلے کا وقت آئے۔ دیکھیے، جب انسان کے سامنے کوئی بڑے مقابل نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو مستم کہلوائے، پہلوان کہلوائے، اس کی مرضی ہے۔ پتہ چلتا ہے جب سامنے مقابلہ ہو، جب دشمن کو چھوڑا، شیطان کو چھوڑا، تو میرے بھائی اور بزرگوں کہیں ایسا نہ ہو کہ بس یہ شروع ہو جائے، نماز بھی گئی، روزہ کبھی پورے 11 مہینے رمضان میں سارے روزے رکھے اور پورے 11 مہینے کوئی روزہ نہ رکھے، ایک روزہ بھی رکھنا یہ بھی گوارا نہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز بھی گئی، قرآن کی 11 مہینے تلاوت بھی گئی، 11 مہینے قرآن کو بھی بات کر کے کہ بھائی بس اب رمضان آئے گا تو آپ کے ساتھ
ساتھ پھر ہم دوبارہ دوستی لگائیں گے. اب پتہ نہیں دوبارہ رمضان زندگی میں آئے کہ نہ آئے. یہ ریورس گیئر بڑا خطرناک ہے. آپ نے کبھی کسی تاجر کو دیکھا ہو؟ آپ مجھے بتلائیں. دنیا کمانے والے اور دنیا کے تاجر وہ ہر ہفتے ہر مہینے میں حساب کرتے ہیں کہ ہم صحیح اوپر کو جا رہے ہیں، نفع میں جا رہے ہیں یا گھاٹے کی طرف جا رہے ہیں. اگر ان کو نظر آئے کہ نہیں ہم نفع کی طرف جا رہے ہیں، وہ اور زیادہ کوشش کریں گے. اور اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ نہیں بھائی یہ ہفتہ تو ہم پیچھے چلے گئے، ایک اور ہفتہ گزرا اس سے پیچھے چلے گئے، اب خسارہ شروع ہو گیا ہے، اس کو رات نیند نہیں آئے. وہ کہے گا ہم نے یہ مال سر اس میں لگایا ہوا ہے، انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، یہ اگر ساری کی ساری خسارہ چلتا رہا تو یہ ہمارا اصل زر بھی برباد ہو جاتا ہے. سوچتا ہے اس کو رات نیند نہیں آئی. اب آخرت کے تاجر کو کیا نہیں سوچنا چاہیے؟ رمضان گزر جائے کیا اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کہیں پیچھے تو نہیں جا رہا؟ اس لیے یہ دعا بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَوْلِ بَعْدَ الْقَوْلِ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مِنَ الْحَوْلِ بَعْدَ الْقَوْلِ، کہ آگے بڑھنے کے بعد میں پیچھے کو چل پڑوں. مِنَ الْحَوْلِ بَعْدَ الْقَوْلِ کا ترجمہ یہ ہے کہ رس پہ لگ جائے، آگے بڑھنے کے بعد پیچھے کو چل پڑے. اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے. اس لیے ہمیں بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ اب رمضان کے بعد کیا ہمارا ریورس گیئر لگ گیا یا ہم اسی عبادت کی حفاظت کر سکے تو ہم نے شروع کی تھی، یا ہم اس سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں. دیکھیں 5 وقت کی نماز یہ تو ہر مسلمان کا خواہ رمضان ہو، شوال ہو یا باقی مہینے ہوں، اسی طرح فرض ہے جیسے رمضان میں فرض ہے. جس طرح رمضان میں نماز کو چھوڑنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح رمضان کے بعد اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. بین العبد وبین الکفر بین العبد وبین الشرک الصلاۃ، شرک کے درمیان اور کفر کے درمیان، بندے کے درمیان حد فاصل نماز ہے. جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہوگا. اب اگر کوئی شخص نیکیوں کے پہاڑ بھی پہلے اس نے کیے ہوں، لیکن جب وہ نماز چھوڑ دی اس نے اور اس کے اعمال برباد ہو گئے. من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عصر کی ایک نماز چھوڑ دی وہ اس کے اعمال برباد ہو گئے. تو جو کچھ اس نے رمضان میں کمایا تھا اس کی حفاظت کرنی چاہیے. ایک عصر کی نماز چھوڑی، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله. جس نے ایک عصر کی نماز چھوڑی اس کے اعمال برباد ہو گئے. اس کا روزہ، اس کا راتوں کا قیام اور اس کا عمرہ اور اس کی تہجد، اس کا طواف، یہ قرآن کی تلاوت، فقط حبط عمله. اس لیے جو آپ نے نیکیاں کرنی ہیں ان کی حفاظت کریں اور وہ محفوظ پھر ہوگی کہ ایسا کوئی عمل بعد میں نہ کریں جس سے نیکی ضائع ہو. اور نماز
چھوڑنے سے نیکی ضائع ہو۔ اس لیے 5 وقت نماز کی پابندی کریں جماعت کے ساتھ، اور کوشش کریں پہلی صف میں جگہ ملے، اس جگہ کو نہ چھوڑا۔ کئی ہمارے دوست جب مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم پہلی صفوں میں نماز پڑھیں، اور ایک دفعہ ان کا دوسروں کے ساتھ جھگڑا بھی ہوتا ہے، لیکن پہلی صف کی فضیلت یہ مسجد نبوی کے ساتھ خاص نہیں، یہ جہاں میں مسجد ہے وہاں ہی پہلی صف پہ نماز پڑھنا یہ اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ بخشش کی اور رحمت کی دعا کی ہے اس شخص کے لیے جو پہلی صف میں آ کر نماز پڑھتا ہے، پہلی صف میں آ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر۔ تو نماز کی پابندی کریں، اور پھر آپ یہ عمرہ بھی یہ نہیں ہے کہ بس رمضان میں کرے اور پورے 11 مہینے نہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے آپ عمرہ ادا کریں، اللہ کے گھر کی زیارت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہ بہت بڑی نعمت اور موقع نصیب فرمایا۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے ہندو پاک اور دوسرے بنگلہ دیش یا دوسرے جتنے ممالک سے آپ حضرات تشریف لائے، ساری زندگی پیسے بھی وہ جمع کرتے ہیں، درخواستیں بھی دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ امانت نصیب نہیں ہوتی، اور وہ اپنی یہ تمنا اور چاہت قبروں میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے یہاں بہت بڑی نعمتوں سے نوازا۔ اسی طرح آپ ہر روز 1 صفحہ 2 صفحے جتنی اللہ آپ کو استطاعت دے آپ قرآن پڑھا کریں، قرآن کی تلاوت نہ چھوڑیں، قرآن سے محبت کریں۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے، اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو یہ ایسی وفادار کتاب ہے جو قبر کے اندر بھی آپ کے ساتھ وفاداری کرے گی۔ جب سارے لائقین قبر میں چھوڑ کر گھر میں واپس آ جاتے ہیں، کیا بیٹے قبر میں اکیلے کو چھوڑ کر واپس نہیں آتے؟ کیا بھائی، کیا باپ وہ اکیلے کو قبر میں چھوڑ کر گھروں میں واپس نہیں آتے؟ اور وہاں پہ کون سا دیتا ہے؟ یہ ہے قرآن کریم۔ وہاں قبر کے اندر فرشتوں کا جواب دینے کے لیے آگے ہو جاتا ہے، نماز یہ آگے ہو جاتا ہے، اور صدقہ خیرات یہ آگے ہو جاتا ہے فرشتوں کا جواب دینے کے لیے کہ تم ہمارے اس بندے سے جو ہمارے ساتھ محبت کرتا تھا اسے نہ پوچھو، ہم سے ہم اس کا جواب دیتے۔ اور پھر اللہ کی عدالت میں جب پیشی کا وقت ہوگا تو وہاں بھی یہ قرآن وفادار بن کر آپ کا وکیل بن جائے گا، ترجمان بن کر اللہ سے ڈرے گا، آپ کی سفارش کرے گا، اور اللہ عز و جل اس کی سفارش کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ اس لیے قرآن پڑھا کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں اور قرآن سیکھیں، قرآن کہتا کیا ہے۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز جو آپ تراویح پڑھتے رہے آپ اس کو اب نہ چھوڑیں۔ فجر کی اذان سے پہلے پہلے عشاء کی نماز کے بعد سے شروع لے کر جب بھی پوری رات میں آپ کو وقت ملے اور آسانی ہو آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احب العمل الی اللہ اکبر وانقل، کہ اللہ تعالی کو وہ عمل سب سے زیادہ پیارا اور محبوب ہوتا ہے جس پر آپ ہمیشگی کریں، اگر سے تھوڑا تھوڑا جو عمل شروع کر لیں پھر اس کو چھوڑیں ساری زندگی حتی یأتی الیقین، جب تک موت نہ آ جائے۔ میں ایک اور سوال آپ حضرات سے
اس بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو علم ہے اور سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں پیغمبر کے بعد، پیغمبروں کے بعد سب سے مقدس ترین ہستیاں وہ تھی کہ جو ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے صحابہ، آپ کے صحبت یافتہ اور آپ کے رفاقت زندگی میں اختیار کرنے والے ایمان کے ساتھ سب سے افضل وہ لوگ۔ سب سے پہلا مرتبہ کیا ہے امت میں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرا مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ تیسرا مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور چوتھا مرتبہ خلفائے اربعہ میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ مبشرہ بالجنہ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے۔ اللہ، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور پھر جتنے صحابہ بدر میں شریک ہوئے تھے 313، 14 وہ شہید ہو گئے۔ اگر آپ نے بدر کا مقام دیکھا ہے تو وہاں 14 قبریں موجود ہیں۔ یہ بدر کے معرکہ میں 14 صحابہ شہید ہوئے، 313 شریک تھے۔ یہ سارے کیا ہیں؟ جنتی، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ اللہ سبحانہ نے تو آسمان سے دیکھا اور ڈھانکا اور کیا فرمایا؟ اے معلوم شئتم قد غفرت لکم، آج کے بعد تم جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اور پھر بیعت رضوان، درخت کے کیکر کے درخت کے نیچے 1500 صحابہ نے جو آپ کے ہاتھ پر جہاد اور یہ قتال کی موت کی بیعت کی تھی، تو اللہ سبحانہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ ان سب سے راضی ہو۔ اور آپ نے فرمایا لا تمسوا النار، لا تمسوا النار، ان لوگوں کو کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں لگے گی جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے ہیں میرے ہاتھ پر، جنہوں نے بیعت کی، ان کو کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ میرا سوال آپ حضرات سے یہ ہے کہ یہ جن حضرات کو ہمارے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ کی طرف سے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا تھا، بلکہ آپ نے جنت کی سیر کرتے کرتے ایک عظیم الشان محل دیکھا، تو جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا محل ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ کے صحابی اور آپ کے دوست عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا دل چاہا کہ میں اندر جا کر دیکھوں، اے عمر میرا دل چاہا میں اندر جا کر دیکھوں کہ میرے دوست کا محل کیسا ہے اندر سے، لیکن مجھے میری غیرت یاد آ گئی اور میں اندر نہیں گیا۔ آپ نے پہلے بتا دیا کہ عمر آپ کا محل جنت میں تیار ہے، میں دیکھ کر آیا۔ اچھا، اتنی اللہ کی طرف سے بشارتیں اور جنت کے سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد کیا انہوں نے کبھی نماز چھوڑ دی تھی؟ پھر کیوں بھائی دیکھ لے گا، یعنی ان کو تو اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل گیا اور ان کو یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ عمر آپ کا مکان تو میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں، اندر میں کیا میری غیرت یاد آئی اور عمر سے رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر مجھے کبھی غیرت آتی ہے؟ انہوں نے کبھی نماز میں سستی کی اور کیا کیا ہے؟ جب سیدنا
لگا تھا، آپ اس وقت ابھی فجر کی نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، اور جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلے کیا پوچھا؟ کہنے لگے میں نے نماز پڑھی۔ صحابہ نے کہا نہیں، آپ نے نماز مکمل نہیں ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ لا حرج فی الاسلام، جس شخص نے نماز نہ پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ، اس وقت کی نماز نہیں چھوڑی۔ کسی صحابی نے جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ مل چکے تھے، جن کے اعمال کی قبولیت کا اعلان ہو چکا تھا، اللہ کے رضا کا سرٹیفکیٹ یہ قرآن کے اندر اعلان ہو چکا تھا، انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی، کبھی انہوں نے داڑھی کو نہیں مونڈا تھا۔ آج ماشاءاللہ اتنے بھائی اس اجتماع کے اندر شریک ہیں، آپ میں کوئی ایسا بھائی کھڑا ہوگا مجھے بتائے 1,44,000 صحابہ کرام میں سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور ایک ایک ادا پر قربان ہو جانے والے تھے، کوئی ایک صحابی کا ایسا نام لے دیں کہ انہوں نے داڑھی مونڈی، نماز بھی کسی نے نہیں چھوڑی، داڑھی بھی کسی نے نہیں مونڈی، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں تو جنت کے سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملے، کیوں بھائی؟ اور ہمارے اعمال کی قبولیت کا بھی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، بس ایک اللہ کی رحمت کی امید ہے، اللہ کی رحمت کی امید ہے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اور جو ہمارے اعمال ہم نے کیے ہیں اللہ کو قبول فرمائے گا، لیکن یقین ہمارے پاس نہیں، اللہ کی رحمت پر یقین ہے۔ اس لیے میں اپنے سب بزرگوں اور بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آخری وقت انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دروازہ خاتمے پر ہوتا ہے، اور خاتمہ کس چیز پر ہو؟ نیکی پر ہو، اچھی حالت پر ہو، اچھے عقیدے پر ہو۔ انسان کی موت آئے تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں۔ میں جب انٹرنیٹ پہ بعض بھائی مجھے دکھاتے ہیں کہ یہ کچھ کلمہ پڑھنے والے بعض خبروں پہ سجدے کر رہے ہیں، اور بعض علماء کو سجدے کر رہے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ سبے دربار غوثیہ، کہ ہم غوثیہ کے دربار کے کتے ہیں۔ اللہ نے انسان بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے قسمیں اٹھا کر بالتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ نے قسمیں اٹھا کر یہ کہا کہ میں نے تو انسان کو بڑی خوبصورت شکل میں بنایا، اور ہم کہیں کہ یہ ہم کتے ہیں۔ اور پھر اس سے بھی بڑا تعجب کہ جو مولوی تقریر بھی کرے اور پھر لوگوں کو کہے کہ میں بھی کتے کی طرح بھونکتا ہوں، تم بھی بھونکو۔ ہے افسوس کہ انسان یہ کس درجے میں گر گیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہماری یہ بنائی ہوئی شکل و صورت کی قدر نہیں کرتا ہے، جس کو ایمان اور عمل صالح کی یہ قدر نہیں ہے، اس کو پھر ہم اس ذلت کے گڑھے میں دھکیل دیتے ہیں کہ جس سے آگے ذلت اور پستی کا کوئی اور تصور نہیں ہوتا۔ آپ کیا سمجھیں گے؟ ایک انسان ہے اور اس کو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے تھا۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ ہمیں روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔
تو یہ پیشانی اللہ نے اس لیے بنائی کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، یہ کٹ جائے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے۔ اس کا کٹ جانا اس کے لیے سعادت ہے، لیکن پھر انسانوں کے سامنے جھکے، غیروں کے سامنے جھکے، اور پھر اپنے آپ کو کہے کہ میں جھکا ہوں، اور پھر وہ یہ لوگوں کو بھی تعلیم دے اور خود بھی سب کے سامنے وہ بھونک رہا ہے کہ اس طرح ہم بھونک۔ اللہ عز و جلال ہمارے عقیدے کو سلامت رکھے اور ہمیں ایمان کا فہم عطا فرمائے۔ جب سے لا الہ الا اللہ انسان کر لیتا ہے تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کائنات کی بڑی سے بڑی ہر چیز کا خوف اس کے دل سے اتر جانا چاہیے، اور اس کائنات کی بڑی سے بڑی قوت کو وہ چیونٹیوں کی طرح اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ عز و جلال کی قدرت کے سامنے کون ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا اللہ نے ہماری سننی چھوڑ دی؟ کیا اللہ کے پاس خزانے ختم ہو گئے؟ کیا اللہ اب وہ مشکل کشا نہیں رہا؟ میں آپ بھائیوں سے پوچھتا ہوں، یہ دلائل آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ معرکہ کربلا میں سیدنا حسین اور خان مادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنی مشقت اور مصیبت میں تھے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں شہید کیا گیا۔ اب ان کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مشکل کشا ہوتے تو بھائی یہ یہاں مشکل حل کرنے کے لیے وہ ہندوستان میں پہنچ جاتے ہیں، تو وہاں کربلا میں کیوں نہیں پہنچ گئے؟ ہمارے لوگ جب ادھر کہتے ہیں کیا علی مشکل کشا، وہ مشکل حل کرنے کے لیے پاکستان میں تو پہنچ گئے، تو کربلا میں اپنے نقد جگر اور اپنے پیارے بیٹے کی مشکل حل کرنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے نواسے کی مشکل حل کرنے کے لیے کیوں نہ آئے، کیوں نہ بچا دیا؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی صحت اور عافیت اور زندگی دے نہیں سکتا، اور اللہ عز و جلال کے علاوہ کوئی ہماری پکاروں کو سنتا نہیں ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ فرماتے ہیں اور انسان تجھے کیا ہو گیا؟ اس سے زیادہ گمراہ اور اس سے زیادہ بے وقوف اور اس سے زیادہ بے عقل کون ہے کہ جو ایسے لوگوں کو پکار رہا ہے، ان کو یا غوث یا علی مشکل کشا کہہ رہا ہے کہ قیامت تک یہ لگا رہے اور یہ اس کی آواز، اس کی پکار نہیں سنے۔ اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، جب موت آئے تو لا الہ الا اللہ پر موت آئے۔ میں آخر میں بھی آپ سب بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ دیکھنا یہ ہے کہ سب یاد کر لیں انما الاعمال بالخواتیم، کہ خاتمہ کس چیز پر ہو رہا ہے؟ توحید پر خاتمہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں سکتا، صرف پوری قوس ہے، پوری داتا ہے۔ اور میں تو کی دفعہ یہ بھی حیرانگی ہوتی ہے، ویسے آپ بھائی بھی سوچیں کہ ہمارے پاکستان میں اور انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں اور افغانستان میں، یعنی جہاں جہاں ہم جانتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ہر گلی اور ہر محلے میں داتا ہے۔ کیوں بھائی اتنے ادھر داتا ہیں تو ہم یہاں ادھر کیا لینے کے لیے آئے؟ یعنی ہمارے تو ہر گلی میں داتا ہے۔ یہ لاہور میں بہت بڑے داتا ہیں، تو پھر لاہور والوں کو تو ادھر نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہر گلی میں داتا، ہر محلے میں داتا، لیکن پھر بھی حال کیا ہے؟ لوگ بھوک کی وجہ سے، بچوں کی
یہ ان کی چیختی ہوئی آوازیں سن نہیں سکتے اور اپنے بچوں کو بھوک کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے سکھاتا اسی طرح اور نہروں کے اندر اپنے بچوں کو ڈبو دیتے اخباروں کے اندر ہم وہاں اشتہار پڑھتے ہیں خبریں پڑھتے ہیں کہ میرے بچے باہر فروخت ہیں میرو میں ان کو ان کے منہ میں لقمہ نہیں ڈال سکتا اتنے دادا ہوں اور وہاں انسان بھوکے مرے پھر روٹی کمانے کے لیے دوسرے ملکوں میں جائیں یورپ میں جائیں سعودی عرب میں جائیں کسی اور جگہ پہ جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ دادا ہے نہیں دادا صرف ایک اللہ ہے صرف ایک اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی دادا نہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اے اللہ جس کو تو نہ دے جس سے چھین لے اس کو تو دے نہیں سکتا اور جس کو تو دینا چاہے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا وہ القاہر فوق عباد وہ اپنے بندوں کا زبردست ہے تو صحیح عقیدہ اور پھر اس کے بعد میرے بھائی کو نماز 5 وقت کی نماز اس کی حفاظت کریں قرآن کریم میں بار بار اس کا ذکر کیا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اچھا جی حفاظت کیسے ہوتی ہے آپ کے پاس جب بیان آتے ہیں یا سونا آتا ہے تو آپ اس کی حفاظت کیسے کرتے ہیں کیوں بھائی ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں تارے لگا کر سنبھال کر بینکوں میں رکھتے ہیں بھائی یہ ضائع نہ ہو یہ ضائع نہ ہو اور پھر ہر دوسرے دن تیسرے دن الماری کو کھول کر کھلتے بھی ہیں چیک بھی کرتے ہیں کہ کیا ہیں کہیں ادھر ادھر تو نہیں ہو گئے یہ کیا ہے حفاظت ہو گئی اور اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں والذین ہمارا صلوات بھی حافظون کہ وہ جنت اور فردوس کے وارث جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں کیوں یہ آج کو نماز کو نہیں رہے گی اور اس چیز کی فکر رکھو کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے تو فجر کی رہنا چاہیے اور فجر کی پڑھ لی ہے تو ظہر کی کہیں رہنا چاہیے کیوں اپنی دولت جو فانی ہے ختم ہو جانے والی ہے اس کی ہم حفاظت کیسے کرتے ہیں اللہ عز و جل ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم نماز کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو اپنی امانت کی حفاظت کرو میں اپنے نوجوان بھائیوں بلکہ سب حضرات سے یہ ضرور اپیل کروں گا کہ جب انسان اپنے گھر سے دور ہوتا ہے اور رات کو اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا نہ میرے والدین دیکھ رہے ہیں نہ بہن بھائی دیکھ رہے ہیں اور نہ میری بیوی بچے دیکھ رہے ہیں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو عام طور پر ہمارے ملکوں سے آئے ہوئے نوجوان وہ غلط کاموں میں پڑ جاتے گانا سننے میں فلمیں دیکھنے میں اور فحاشی کے کاموں کے اندر وہ ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے ساری رات برابر ہے چھٹی کا دن ہے میں جب مدینہ منورہ میں پڑھتا تھا تو میں بھی آپ کی طرح پاکستان سے آیا ہوا تھا تو کیا ہوتا ہم کی دفعہ اپنے دوستوں کو ملنے کے لیے جاتے جو وہاں کام کر رہے ہوتے تھے تو چھٹی کے دنوں کی کیا کوشش ہوتی پھر چیز سی پھر نکال لیں تاکہ ہمارے بات گزر جائے اور سارا دن سو کر بلا لیں کہ نماز کے ہو جائے یاد رکھیں ٹھیک ہے آپ کا والد آپ کو نہیں دیکھ رہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ کی والدہ وہ آپ کو نہیں دیکھ رہی کہ آپ یہاں سگریٹ پی رہے ہیں یا آپ یہاں فلمیں دیکھ رہے ہیں یا آپ یہاں نماز کے اندر سستی کر رہے ہیں لیکن جس اللہ نے ہمارے ایک ایک منٹ کا زندگی کا حساب لینا ہے کیا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں اس سے ڈرے
اس سے ڈرتے رہیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی پسند والی زندگی، عبادت والی زندگی بنائیں اور یہ دعا کرتے رہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین واعوذ بک من الحول بعد القول۔ اے اللہ جب موت آئے تو عبادت کی حالت میں آئے، ایسا نہ ہو کہ گانا لگا ہوا ہے، فلم لگی ہوئی ہے، شیطان کی آواز یہ سن رہا ہے اور اس وقت اس کو موت آ گئی، اس وقت اس کو اگر موت آ گئی تو قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ یہ گانا ہی سن رہا ہوگا، تو اللہ کی رحمت یہ پھر کیسے آئے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھے، اپنی بندگی پر قائم رکھے اور ہماری موت اور ہمارا خاتمہ بھی لا الہ الا اللہ پر ہو، توحید پر ہو، نماز پر ہو، قرآن کریم پڑھ رہے ہوں، موت آ جائے، بڑی سعادت کی موت ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، جب ان کو شہید کیا گیا روزے کی حالت میں تھے اور سامنے قرآن کھلا تھا، پہلے پارے کا آخری وقت تھا، پہلے پارے کا آخری وقت تھا۔ اس دفعہ ہم نے میوزک میں وہاں مدینہ منورہ میں وہ قرآن دیکھا ہے جس قرآن پر اس آیت کے اوپر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مصحف کے اوپر ان کے خون کے چھینٹے پڑے ہوئے۔ اب جب یہ ہستی قیامت کے دن اٹھے گی تو کیسے قرآن پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں اور جنت کی خوشخبری تو زندگی کے اندر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی عبادت پر قائم رکھے، استقامت نصیب فرمائے۔ جب موت آئے تو اللہ کی بندگی میں ہوں اور اسلام کی حالت میں موت آئے، لا الہ الا اللہ زبان پر جاری ہو اور اللہ سبحانہ کے سامنے پیش ہو تو ہمیں زندگی اور ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔